السلام علیکم ناظرین و سامعین، پاکستان کے شمال میں بلند و بالا پہاڑوں کے درمیان ایک ایسی جھیل موجود ہے جسے دیکھ کر انسان کچھ لمحوں کے لیے خاموش ہو جاتا ہے۔ جہاں آسمان پہاڑوں کو چھوتا ہوا محسوس ہوتا ہے، جہاں ٹھنڈی ہوا چہرے کو چھوتی ہے اور جہاں شفاف پانی میں ارد گرد کے پہاڑ اپنا عکس بناتے ہیں۔ یہ ہے جھیل سیف الملوک۔ سطح سمندر سے تقریباً 3224 میٹر کی بلندی پر واقع ہے اور اس کے ارد گرد کے بلند پہاڑ اس کی خوبصورتی کو مزید بڑھا دیتے ہیں۔ ناران سے آگے جب ہم بلندی کی طرف سفر شروع کرتے ہیں تو راستے کا منظر پہلے سے زیادہ خوبصورت ہوتا چلا جاتا ہے۔ شہر کی رونق پیچھے رہ جاتی ہے اور سامنے صرف پہاڑ، بادل، چٹانیں اور قدرت کے حسین نظارے ہوتے ہیں۔ جیسے جیسے ہم بلندی کی طرف بڑھتے ہیں، ہوا میں ٹھنڈک بڑھتی ہے اور انسان کو محسوس ہونے لگتا ہے کہ وہ کسی عام جگہ کی طرف نہیں بلکہ قدرت کی ایک ایسی دنیا میں داخل ہو رہا ہے جہاں ہر منظر اپنے اندر ایک کہانی رکھتا ہے۔ اور پھر اچانک پہاڑوں کے درمیان جھیل کی پہلی جھلک۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب کیمرہ بھی کچھ دیر کے لیے خاموش ہو جاتا ہے، کیونکہ جو منظر آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے اسے الفاظ میں بیان کرنا آسان نہیں۔ نیلا پانی، چاروں طرف بلند پہاڑ، آسمان پر تیرتے بادل اور ان سب کا پانی میں بنتا ہوا عکس۔ ایسا لگتا ہے جیسے قدرت نے پہاڑوں کے درمیان ایک آئینہ رکھا ہو۔ جھیل سیف الملوک انتہائی خوبصورت اور حسین جھیل ہے، لیکن اس کی اصل خوبصورتی صرف اس کے منظر میں نہیں بلکہ اس کی خاموشی میں بھی ہے جو یہاں آ کر محسوس ہوتی ہے۔ کچھ دیر جھیل کے کنارے بیٹھے پانی کو دیکھے، ٹھنڈی ہوا کو محسوس کرے تو ایسا لگتا ہے جیسے دنیا کی تمام مصروفیات کہیں بہت دور رہ گئی ہو۔ یہاں نہ شہر کا شور ہے، نہ ٹریفک کی آوازیں، صرف پہاڑوں کی خاموشی، پانی کی ہلکی لہریں اور ہوا کی آواز۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ لوگ یہاں صرف ایک خوبصورت جھیل دیکھنے نہیں آتے بلکہ سکون تلاش کرنے بھی آتے ہیں۔ لیکن سیف الملوک کی پہچان اس کی قدرتی خوبصورتی نہیں، اس جھیل کے نام کے ساتھ صدیوں سے ایک مشہور لوک داستان بھی منسوخ کی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک شہزادہ تھا جس کا نام سیف الملوک تھا۔ روایت کے مطابق شہزادے کو ایک پریزاد پتی اور جمال سے محبت ہو گئی۔ یہ محبت عام محبت نہیں تھی۔ کہانی کے مطابق دونوں ایک دوسرے سے بے حد محبت کرتے تھے، لیکن ان کی راہ میں کئی مشکلات حائل ہو گئی۔ شہزادہ اپنے محبوبوں کی تلاش میں ایک طویل اور مشکل سفر پر نکلا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ سفر کرتے کرتے کسی خوبصورت جھیل تک پہنچا اور اس نسبت سے اس جھیل کو سیف الملوک کا نام دیا گیا۔ لیکن یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ یہ ایک مشہور لوک روایت اور داستان ہے۔ اسے ثابت شدہ تاریخی واقعہ نہیں سمجھا جاتا۔ فارسی اور اردو ادب میں بھی
خاص مقام حاصل ہوا اور صوفی شاعر میاں محمد بخش کی مشہور مثنوی سیف الملوک نے اس قصے کو مزید شہرت دی۔ شاید یہی وجہ ہے کہ آج ہم جھیل سیف الملوک کا نام سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں صرف ایک خوبصورت جھیل کا تصور نہیں آتا، بلکہ ایک ایسے محبت کی داستان بھی سامنے آتی ہے جس میں سفر ہے، انتظار ہے، جدائی ہے اور اپنی منزل کو حاصل کرنے کی جستجو ہے۔ اور یہی چیز اس جھیل کو باقی جگہوں سے منفرد بناتی ہے۔ ایک طرف حقیقت، یہ بلند پہاڑ، یہ نیلا پانی، برف، بادل اور ٹھنڈی ہوا، دوسری طرف ایک داستان ہے محبت کے، انتظار کی اور ایک ایسی منزل کی جس کی تلاش میں ایک شہزادہ دور نکل گیا۔ یہ دونوں عام چیزیں ایک جگہ جمع ہوئی ہے اور یہ دونوں جب جمع ہو جاتی ہے تو ایک عام مقام بھی یادگار بن جاتا ہے۔ اور سیف الملوک بھی شاید اسی لیے صرف ایک سیاحتی مقام نہیں بلکہ ایک احساس ہے۔ یہاں آ کر انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ قدرتی نظارے، یعنی کہ قدرت کتنی وسیع ہے اور ہماری روزمرہ کی پریشانیاں کتنی چھوٹی ہیں۔ یہ پہاڑ ہمیں خاموش رہنا سکھاتے ہیں، یہ جھیل ہمیں کچھ لمحوں کے لیے ٹھہرنا سکھاتے ہیں، اور یہ خوبصورت منظر ہمیں یاد دلاتا ہے کہ زندگی صرف مصروف رہنے کا نام نہیں ہے۔ کبھی کبھی انسان کو اپنی مصروف دنیا سے دور نکل کر قدرت کے قریب بھی آنا چاہیے۔ اور اگر آپ کبھی ناران کاغان کا سفر کریں تو جھیل سیف الملوک کو اپنی منزلوں میں ضرور شامل کریں، کیونکہ کچھ جگہ صرف دیکھی نہیں جاتی، محسوس کی جاتی ہے، اور جھیل سیف الملوک یقیناً انہی جگہوں میں سے ایک ہے۔ یہاں پہاڑ بھی ہے، جھیل بھی ہے، خاموشی بھی ہے اور ایک ایسی داستان بھی ہے جو آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ تو یہ تھا ہمارا سفر پاکستان کی خوبصورت ترین جھیلوں میں سے ایک، جھیل سیف الملوک۔ اگر آپ کو ہمارا یہ سفر پسند آیا ہو اور ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، جو میرے چینل پہ نیو ہے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو آل پہ کر دیں تاکہ مزید اس طرح کی خوبصورت ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملے۔ تو ناظرین و سامعین، اسی کے ساتھ میں آج کا اپنا ولاگ کا اختتام کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کو ہمیشہ سلامت رکھے اور اس میں رہنے والے تمام باسیوں کو خوش و خرم رکھے۔ تو مجھے دیجیے اجازت، اپنے دعاؤں میں مجھے یاد رکھے۔ ملتے ہیں کسی اور ولاگ میں۔ پاکستان زندہ باد۔